बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी, उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिजवी और उनकी दीगर क़यादत जो इस वक्त लापता है, उनके हवाले से जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि किसी को भी जबरी गुमशुदगी में रखना ह्यूमन राइट्स की जो क़ानीन है उनकी ख़िलाफ़ वर्जी है। तो उस हवाले से यूरोपीय यूनियन के ज़ेर इंतज़ाम फ़िनलैंड की ह्यूमन राइट्स की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमारी बातचीत जारी थी। तो बहरहाल इस हफ़्ते में, रवां हफ़्ते में उन पर आर्टिकल शाया कर दिया जाएगा। आर्टिकल के जो आम नुकात हैं उनको भेज दिए गए हैं और इस पर हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे जो उनके नुमाइंदगान हैं, जो उनके मंदबीन हैं, उनसे रोज़ाना की बुनियाद पे मीटिंग हो रही है बज़रिए ज़ूम, और उसको तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया जा रहा है। किसी भी पॉलिटिकल व्यू से ये नहीं होगा। ये हरगज़ इसलिए नहीं है कि उनको रिहा किया जाए, बल्कि बेसिक ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर वो कह रहे हैं कि हम इस पर आर्टिकल शाया करेंगे, क्योंकि किसी को भी जबरी तौर पे गुमशुदा रखना ये ह्यूमन राइट्स की कानून की खिलाफ वर्जी है। इस पर वो आवाज़ उठाएंगे और इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर डिस्कस किया जाएगा। और मावराए अदालत किसी को कत्ल करना, किसी को भी सरेराह गोली मारना, ये भी ह्यूमन राइट्स कानून की खिलाफ वर्जी है। तमाम पॉइंट्स उन तक पहुँचा दिए गए। रवा हफ्ते में फ़िनराइट इस पर आर्टिकल शाया कर देगी और मैंने ट्विटर हैंडल पे उनकी जो वेबसाइट है उसका लिंक दे दिया है। आप उसे जाके मेरे ट्विटर हैंडल राना उसामा जाहिद पे जाके आप जो है उसको देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। और रोज़ाना की बुनियाद पे वैसे भी वो ह्यूमन राइट्स की जो खिलाफ वर्जी हैं उस पर आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से आर्टिकल का किसी यूरोपीय यूनियन की किसी तंज़ीली तंजीम के यहाँ छाया होना ये एक सरप्राइज़ से कम नहीं था। लेकिन बहरहाल कोशिशें रंग लाई हैं और उनको हम समझाने में कामयाब हो गए हैं कि ये एक कोई टेररिस्ट पार्टी नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसके चीफ़ हैं हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे के तहत उनको दहशतगर्द करार दिया गया है। लेकिन चूँकि अगर आप अपने उनको दहशतगर्द भी समझते हैं तो जबरी तौर पे गुमशुदा रखना ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी है। तो बहरहाल मुख्तलिफ़ तरह के पॉइंट्स पे बहस मुबासा करने के बाद बहरहाल इस पॉइंट पे हम लाने में कामयाब हो गए। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी उस पर वो आवाज़ उठाएंगे और एक पॉजिटिव आवाज़ जो है वो बुलंद होती आप यूरोप में देखेंगे इस हवाले से। दूसरा मुफ्ती असर रज़ा नक्शबंदी साहब के हवाले से जो हमारे पास पॉइंट है, कुछ लोग जो है उन्होंने सवालात भेजे हैं। वो कहते हैं कि मुफ्ती असर रज़ा नक्शबंदी साहब, अहमद हसन शाह बुखारी साहब और इसके अलावा एक और नाम है, नाम बड़ा क्रिटिकल सा लिखा हुआ है, उन्होंने राइटिंग में शायद गलती कर रोमन उर्दू में लिख के भेज दिए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये नाम जो हैं ये इनका कुछ अता पता नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये गिरफ़्तार भी नहीं हुए और ये सामने भी नहीं आ रहे। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब अरेस्ट हो गए थे। जो बुखारी साहब हैं वो लापता थे, उनके हवाले से किसी किस्म की कोई अपडेट नहीं है और ठोस इम्कानात यही हैं कि वो भी गिरफ़्तार हो चुके थे और मुरीद के से किसी का भी वहाँ से निकलना ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। बहुत सारी शख्सियात वहाँ पे गिरफ़्तार हो चुकी थी, टॉप लीडरशिप समेत वहाँ पे गिरफ़्तार हो गई थी। अगर कोई कारकुनान के दरमियान वहाँ से निकलने में कामयाब हुए भी हैं तो वो भी बाद में अरेस्ट हो गए, क्योंकि इस हवाले से पंजाब पुलिस का बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि उनकी लोकेशन ट्रेस है, ये वो चीज़ें सारी। बहरहाल इस जदीद दौर में किसी का भी किसी को ट्रेस करना मुश्किल नहीं है। तो ये बात तो यहीं दम तोड़ देती है कि कोई जो है वो जानबूझ के खामोश बैठा है, आवाज़ नहीं उठा रहा। जहाँ तक हमारे पास अपडेट्स हैं मोस्टली जो हैं वो गिरफ़्तार हैं। और इलामा फ़ारूकुल हसन कादरी साहब के हवाले से भी अब मुसलसल ये कहा जाता रहा कि वो जो रूपूछ हैं, जानबूझ के भागे हुए हैं, कहीं छुपे हुए हैं। लेकिन जब हक़ाइक़ सामने आए तो गिरफ़्तार पाए गए और उन्हें बिलाखिर अदालत पेश कर दिया गया और अदालत पेश किया गया। और आज दोबारा 10 दिन की रिमांड भी मंजूर जो है उनकी हो चुकी है और गुज़श्ता दिन में।
تو بہرحال یہ سلسلہ تو چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو سپاہ صحابہ نے آواز اٹھائی ہے ان کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک پرامن مارچ اسلام آباد کی طرف لے کر جا رہی تھی، اور ان کا مقصد نہ جلاؤ گھراؤ تھا، نہ کسی ادارے پر حملہ آور ہونا تھا، نہ ہی حکومت گرانا تھا، بلکہ خالصتاً فلسطینی کاز کے لیے یہ مارچ ہو رہا تھا کہ پیلسٹائن کی آواز کو نامینیٹ کرنا ہے، اس کو بلند کرنا ہے، صرف اتنا کام تھا۔ لیکن اہل تشیع حضرات نے، جو آیت اللہ خامنائی پر اٹیک ہوتا ہے تو اہل تشیع برادری جو ہے وہ نکلتی ہے اور سفارت خانے کو جلانے کی کوشش کرتی ہے، اور ان کے بلکہ جلایا بھی گیا ہے، ان کے جو کوارٹرز ہیں وہ جلائے گئے ہیں، اور ایک فوجی جوان کو زندہ جلایا گیا، اور اس طرح مختلف اشتعال انگیزی دیکھنے میں آئی۔ یہ سارا صورتحال جو ہے، یہ سارا معاملات ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ تو یہاں پہ جب یہ ساری سچویشن ہمارے سامنے تھی، اس وقت ہم بھی یہ سوال اٹھا رہے تھے کہیں نہ کہیں کہ آپ دوہرا رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک مذہبی سیاسی جماعت کے ساتھ آپ ایک رویہ ہے، دوسری مذہبی سیاسی جماعت یا مذہبی جماعتوں کے لیے آپ دوسرا رویہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ناقابل قبول ہوگا اس طرح سے، کیونکہ ریاست ماں کی جیسی اگر ہوتی ہے، اور ریاست کو جوڑنا، ریاست کا کام ہے جوڑ کے رکھنا تمام برادریوں کے افراد کو، تمام مقاصد فکر کو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، نہ کہ اپنے سے ریاست کا ایک آپس میں اختلافات پیدا کرنا اور اپنے سے دور کرنا۔ یہ کام ریاست کا نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اگر ایک کے ساتھ آپ یہ رویہ رکھیں، دوسرے کے ساتھ دوسرا رکھیں، تو اس طرح سے ستیلا پن ظاہر ہوتا ہے، اور بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں جو مستقبل میں درد سر بن جاتے ہیں، جن کا جواب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، اور یہ ایسی چوٹ ہوتی ہے کہ جس کو چاہتے ہوئے بھی اس کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ بہرحال بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے مختلف پوائنٹس پہ بات ہونی چاہیے تھی۔ سپاہ صحابہ کے جو اس وقت کے ان کو لیڈ کر رہے ہیں علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب، کراچی سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہی پوائنٹ ریز کیا۔ لیکن یہاں پہ اب یہ ایک نئی بحث ہے کہ سپاہ صحابہ تو کالعدم تھی، 4th شیڈول میں تھے وہ لوگ، لشکر جنگی، ان کو دوبارہ سامنے لانا، کیا اہل تشیع افراد کو پیچھے ہٹانا ہے؟ یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ آپ ایک سلیپر سیل کو اٹھاتے ہیں، آگے لے آتے ہیں، ایک مکتبہ فکر کو آپ ناراض کرتے ہیں، دوسرے کو منانے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو رویے ہیں یہ وقتی حل تو ہو سکتے ہیں۔ سپاہ صحابہ سے ہمارے دشمن نہیں ہے، بہت اچھا کام کرتے ہیں، صحابہ کی عظمت کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، تحریک لبیک پاکستان کے لوگ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، اور اہل تشیع وہ بھی پاکستانی بھائی ہیں۔ تو ہم تو بی اے جرنلسٹ یا بی اے پاکستانی ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی ایک کے ساتھ آپ ستیلا رویہ رکھیں اور دوسرے کو آپ جو ہے وہ لاڈلا بنا لیں، کبھی ایک کو چھوڑا دوسرے کو پکڑ لیا، دوسرے کو چھوڑا تیسرے کو پکڑ لیا، اور جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ تو اگر تحریک لبیک پاکستان نے قربانی دے کر یہ ثابت کرنا تھا کہ پیلسٹائن کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ یہاں پہ یہ آیت اللہ خامنائی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ جو درمیان میں سپاہ صحابہ کے لوگ ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ایران جنگ کی مخالفت کر رہے ہیں، ایران کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں، ہر سوچ رکھنے والا انسان یہاں پہ موجود ہے، اس کو آزادی دیں اس کے دائرہ اختیار میں، اور کسی کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں کہ پھر آپ دوسرے پر وہ رویہ اس پر امپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ کو ہزار بار سوچنا پڑے۔ تحریک لبیک پہ گولی چلا دی ہے، اہل تشیع پہ گولی چلا سوچنے لگ جائیں کیوں؟ یہاں پہ وزیر داخلہ ہمارے اہل تشیع ہیں، آئی جی اسلام آباد اہل تشیع ہیں، اور دیگر اہل تشیع ہیں، یہ سوچنے کی پھر ضرورت نہ پڑے، پھر رویہ برابر ہونا چاہیے۔ اگر ان کو چھوٹ ہے، پھر تحریک لبیک پہ جو ابھی تک معاملات ہو رہے ہیں ان کی قیادت نہیں ہے، ان پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، پھر وہ بھی غلط ہے، وہ تو امیجیٹلی ختم کریں۔ اگر آپ اہل تشیع برادری کے ساتھ ایسا کریں گے، اہل سنت کے ساتھ، پھر وہ ایسے کو بیلنس رکھنا پڑے گا، کیونکہ فرقہ واریت سے بڑی مشکل سے ہم نے پاکستان میں قابو پایا ہے۔ ہم دوبارہ اس کو یہاں پہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے یا ایسی سپیس نہیں ہے کہ ہم اس فرقہ واریت کو دوبارہ اس کو برداشت کر سکیں۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا لاس ہے،
اور فیٹم میں جا کے مسئلہ بنے گا، آپ کو IMF کے پاس جاتے ہوئے مسئلہ بنے گا، آپ کے جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ امپیکٹ پڑے گا، تو آپ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ بجا کے ہر مقتدہ فکر کو اپنے اپنے ڈومین میں رکھ کے اس کو حوصلہ افزائی کریں، ان کو برابر لے کے چلیں. کسی ایک مقتدہ فکر کے ساتھ آپ زیادتی کریں، دوسرے کو لاڈلا بنا لیں، اس طرح پھر ایک دراڑ پیدا ہوتی ہے. اور پولیٹیکل جو لڑائی آپ لڑ رہے ہیں، جو پولیٹیکل سٹیج پہ جو ہماری لڑائی جاری ہے وہ اور طرح کی ہے. یہ مذہبی جو ایک جنون ہے یا آپ مذہبی لڑائی کہہ رہے ہیں، اس سے آپ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ یہاں پہ لوگ نکلتے ہی جانے دینے کے لیے ہیں. پھر یہ مستقبل قریب میں یہ بہت بڑا نقصان ثابت ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، یہ بڑی ڈیپ باتیں ہیں، اور اس کا امپیکٹ فوری نہ پڑے لیکن کچھ عرصے بعد بڑا ظالمانہ قسم کا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تحریک لبیک کے ساتھ جو ستیلا رویہ رکھا جا رہا ہے، اس کا فیوچر میں امپیکٹ بہت غلط ہے. اور سپاہ صحابہ کو جو لاڈلا بنایا جا رہا ہے وقتی طور پہ، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بعد میں پہلے بھی زیادتیاں ہوئی، بعد میں بھی زیادتیاں ہوں گی، وقتی طور پہ یوز کیا جا رہا ہے، اس کا بھی فیوچر میں امپیکٹ خطرناک پڑے گا. اہل تشیع حضرات کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ بھی اپنی جگہ غلط پڑے گا. تو ان چیزوں جو پالیسی ساز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہاں پہ ہم نے کون سے پوائنٹ پہ کون سی تار کو کیسے جوڑنا ہے، ورنہ دھماکہ ہو جائے گا. نقصان برداشت کرنے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے. بہرحال یہ اس تجزیے کو جتنا کھینچتے چلے جائیں گے یہ لمبا ہوتا چلے جائے گا. تو آنے والے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.